بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑی بات جو جامعہ رسولیہ کی اس پرفتن دور میں جو خاص بات ہے کہ یہاں سے عقیدہ ٹھوس ملتا ہے، وہ عقیدہ ملتا ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جو فیض عالم کا عقیدہ ہے۔ یہاں حضور کی ہر نسبت کا احترام چھایا جاتا ہے۔ حضور کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جائے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ وہ حضور کے یار ہوں، وہ حضور کے پیار والے ہوں، وہ چاہے جو آج بھی سبز گنبد کے نیچے آپ کے ساتھ محو آرام ہیں، یا جنت بقیع ہیں، یا حضور کا خون ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ اور یہی جامعہ رسولیہ کا خاصہ ہے کہ یہاں حضور کی ازواج کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی آل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی اولاد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آج اس پرفتن دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ جہاں مال کو لوٹنے والے ہیں نا، وہاں ایمان کو لوٹنے والے بھی بڑے ہیں۔ اسی لیے جامعہ رسولیہ لازمی آیا کرو، جامعہ رسولیہ لازمی آیا کرو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکو چور کو جب کوئی واردات کے لیے آتا ہے نا، جب شکاری شکار ڈالتا ہے تو پھر اپنی بولی نہیں بولتا، وہ اپنی بولی نہیں بولتا، وہ آپ کی بولی بول کے آپ کے لہجے میں آپ کو اس طرح پھیر دے گا کہ آپ کے عقیدے کا بالکل ککھ نہیں رہ جائے گا۔ جامعہ رسولیہ وہ چیز ہے کہ اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جو یہاں آ جائیں، میں سچے دل سے اور ایمان سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن جب وہ رب کے سامنے ہوگا تو شرمندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ اس کو عام نہ جاننا کہ ہم ادھر آتے ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ یہاں رسول کی سچی بات آپ کو حقیقی معنوں میں آپ کو صحیح دین سکھایا جاتا ہے۔ اور دعا کریں کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے جواب ہے، رب تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کے عمل میں، ان کی ہر مال جان میں رب تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس نظام کو صبح قیامت تک رب تعالیٰ جاری اور ساری رکھے۔ تقریر ہم نے استاد صاحب سے ہی سننی ہے، بس ایک بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ رب کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی آپ کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں تمہارے، نبی آپ کی جانوں سے زیادہ۔ یہ سوچیں کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ اس کی قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے۔ انسان مال، گھر بار، ہر چیز، کاروبار اپنا لٹا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں صرف میری جان بچ جائے۔ تو سمجھ آئی کہ انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ تو رب فرماتا ہے اس جان سے بھی اگر زیادہ عزیز ہے نا کو تمہیں تو وہ رب کا محبوب ہے۔ پہلے حضور کی شان بیان فرمائی، اہمیت تمہاری زندگی میں حضور کی کتنی ہے وہ بتا کے آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ پہلے حضور کی عظمت، ان کی شان، ان کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کی شان اور عظمت اور ان کی اہمیت تمہارے سامنے کتنی ہے کہ سب سے قیمتی جان ہوتی ہے۔ انسان ایک وقت آتا ہے اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، میری جان بچ جائے۔ تو فرمایا تمہاری جان سے بھی عزیز اگر کوئی ہے تو وہ رب کے محبوب کی ذات پاک ہے۔ تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ارے یہ استاد صاحب کا بڑا ہی پیارا جملہ ہے
کہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ تمہارا باپ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ ایک وہ رشتہ ہوتا ہے، تمہاری خالہ، تمہاری نانی، تمہارے عزیز بتاتے ہیں اوے یہ تیری ماں ہے، مگر یہ وہ امہات ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری ماں ہے۔ تیرے نسب میں تمہیں آ کے بڑا کوئی بتائے، شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تیری والدہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تمہیں لوگوں نے بتایا ہے۔ معاشرے میں بڑے بچے ایسے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی اصلی ماں کا پتہ نہیں ہوتا، لوگوں نے بتایا یہ ماں ہے، وہ ساری زندگی اسی کو ماں کہتے رہتے ہیں، مگر یہ وہ ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے۔ اور اگلی بات یہ سنو، اگر تمہاری ماں کو کوئی بندہ بات کرے تم سن سکتے ہو؟ سن لو گے؟ تمہیں کوئی ماں کی گالی دے سن لو گے؟ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ تو نے میری ماں کے بارے میں کہا، تمہارا خون کھولتا ہے۔ ارے یہ تو وہ ماں ہے کہ جس کو رب نے کہا تمہاری ماں ہے۔ اگر تم اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تو جس کو رب کہتا ہے تمہاری ماں ہے، اس کے بارے میں لوگ پھر بولیں، بات کریں، تو پھر ان کا ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ آخری بات، رب تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ میاں بیوی جو ہوتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو حضور کا لباس ہوگا وہ کتنا پاک ہوگا، وہ کتنا نفیس ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا پاک ہوگا۔ پھر کوئی بندہ انگلی اٹھائے تو اسے کہو کہ جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ، تو کس ذات کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ارے یہ تو حضور کا لباس ہے۔ تو اپنے لباس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے مائے والے سوٹ کو بل نہیں ہونے دیتا کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہ تو کیا کہیں گے۔ وہ تیری عزت ہوتی ہے، شرم کر، یہ حضور کی عزت ہے، یہ حضور کا لباس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔